السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی ہمارے سید قادر دربان اسلامک اردو چینل کے تمام ویورز کو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں سنانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، بیل آئیکن کو دبا رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے سید قادر دربان اسلامک اردو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور جہاں تک ہو سکے کمنٹ کریں، شیئر کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ آئیے میں آج کے جو موضوع ہے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی لوگ اس بیان کو پوری طرح سے ویڈیو کو دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے، کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے۔ دین کی بات کو، حدیث کو سن کر دوسروں تک شیئر کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ شیئر کرنے میں دنیاوی چیزیں ایسے ہی دیکھتے رہتے، سرچ کرتے رہتے، تو اسلام کی چیزیں بھی سرچ کریں اور بیان کو پوری طرح سنیں، دیکھیں۔ آئیے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اس موضوع پر میں آج آپ کے سامنے بیان رکھنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور مزید معلومات کر کے، ریسرچ کر کے، مطالعہ کر کے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام باتیں رکھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ریسرچ کرنے کی، مطالعہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں سمجھ کر، ویڈیو کو سمجھ کر، سن کر شیئر کرنے اور فارورڈ کرنے اور کمنٹ کرنے، سبسکرائب کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو ثواب دارین حاصل کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، دین کے معاملے میں پیچھے نہیں رہے، آگے رہیں۔ ہمیشہ ذکر کر لیں۔ بسم اللہ ذکر کے لیے میں آپ سب کو ہمیشہ دیتے آتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف، کلمہ طیبہ، استغفر اللہ ہمیشہ زبان پہ جاری رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، صلاۃ التسبیح کی پابندی کریں۔ علامہ محب طبرانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مدعو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے 3 بار دریافت فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی دعوت ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے ماں ہاں۔ تو پھر آپ دونوں اس کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میرا باہر جانا ہوا تو حضور نے تفریراً فرمایا آئیے دوڑ لگائیں۔ چنانچہ میرے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے حضور نے مجھے آگے نکل جانے کا موقع فراہم کیا۔ پھر جب میری بدن نے قدرے موٹاپا پکڑ لیا تو دوڑ میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ اسی کا بدلہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بخار میں مبتلا پایا۔ فرمایا بخار کو برا نہ کہو، میں تجھے ایک وظیفہ عطا فرماتا ہوں، اسے پڑھو، بخار اتر جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہ وظیفہ مرحمت فرمایا۔ وہ کیا تھا دیکھیے، اللہم ارحم جلدی الرقیق و ازمد دقیق من شدت الحریق یا ام آدم ان کنت آمنت باللہ العظیم فلا تصدیر داسا ولا تغیر غم ولا تاکل الہم ولتشرب الدم ولتحول الان علا من اتخذو مع اللہ لہا آخرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمات پڑھے تو بخار اتر گیا، صحت بحال ہو گئی۔
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اتارنے کے لیے وظیفہ تھا۔ حضرت عثمان بن ابو العصا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت مجھے شدید درد تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے 7 بار مقام درد پر مس کرو اور یہ کلمات پڑھیے، اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجدہ۔ میں نے جسے ہی ان کلمات کو پڑھایا درد رفع ہو گیا، پھر میں ان کو اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو پڑھنے کی تاکید کی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرض کا جوش رات کو کم ہو جاتا ہے کیونکہ رات دن سے سرد ہے اور غذا رات کو ہضم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی کہا کہ رات کو مریض اپنے مرض کو اس لیے زیادہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل بہلانے والا نہیں ہوتا۔ خصوصیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیگر عورتوں پہ بنسبت چند خصوصیتیں حاصل ہیں۔ سکم مادر میں میری تصویر بنانے سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صورت دکھائی گئی۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیار عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میری برکت کا اعلان فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علانیہ فرمایا ام المومنین پر افترا کرنے والا منافق اور جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر مکھی بیٹھنے سے محفوظ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ کا تو سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پر نہ پڑ جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ زمین پر سایہ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ سرکار کے سائے کے بھی اللہ تعالیٰ بے حرمتی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب سوچئے سرکار کو بشر کہنے والے کیا ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا ہے، جبکہ سایہ زمین پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کیوں نہ فرماتا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا آپ کے نالین شریف کو جب نجاست لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر متا فرمائے، اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت عائشہ کو الگ کر دینے کا حکم بھی نازل ہو جاتا۔ جب آیات 12 نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد شکر بجا لائیں۔ اسی اثنا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق عائشہ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور شکر ایسے کیا ہے جسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مناقبت میں کیا خوب کہا، احسان جران ما تزن بالرایتک ونسبی عزتی من الہوم الغافل۔ آپ پارسا عصمت ماباد اور صاحب عز و وقار ہیں، کسی مکروہ بات سے متہم نہیں اور غافل عورتوں کے گوشت سے بے نیاز اور صبح کرتی ہیں، یعنی کہ کسی کی غیبت نہیں کرتی۔ اور وہ اندھا ہو گیا۔ الزہرا فاہی میں ہے کہ کسی شخص نے بیان کیا کہ کوئی شخص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا، میں نے سنا اور خاموش رہا۔ بعد اسے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تیرے سامنے میری اہلیہ محترمہ کی فلاں شخص نے تنقیص کی تو خاموش رہا، تو نے اس کی مذمت کیوں نہ کی؟ وہ کہنے لگا مجھے قدرت نہیں تھی کہ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی سے میری آنکھ کی طرف اشارہ کیا، جب بیدار ہوا تو اندھا ہو چکا تھا۔ اعتراض اور خوبصورت جواب۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر رافضوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تو جنگ جمیل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے
इराक की तरफ क्यों निकले? उलमाए कराम जवाबन फरमाते हैं कि आपने व इन्ना ताइफना मिनल मोमिनीना तलु हा फासलिहु बैनुहुमा, अगर ईमानदार दो जमातें आपस में लड़ती तो इनके दरमियान मसलियत करा दो, यानी सुलह करा दो को सामने रखते हुए ये अमल फरमाया, क्योंकि ये आयत मर्द और औरत के लिए आम है। बस आपका सुलह के लिए निकलना हक था। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमशिरा हैं, वो हजरत इब्राहिम के चचाजाद भाई थे। जब हिजरत के दौरान जाबर बादशाह ने इन्हें पकड़ा तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तमाम हिजाबात उठा दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि इस जालिम की हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक रसाई नहीं हुई, यानी दीवारें आयना बन गई हैं। यहाँ तक कि हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस मामले में क्यों हिजाब ना उठाए गए जब वो जमात से पीछे रह गई थी, यहाँ तक कि मुनाफिक को इत्माम का मौका मिला। इसके जवाब में फरमाते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिजाब उठा दिए जाते तब भी मुनाफिक यही कहते कि वो अपने जोज की पर्दा पोशी करते हैं और लोग किसी शक में पड़े रहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आज खुद बरात फरमाते हुए ऐलान किया, सुबहानका हाजा बुहतानुन अजीम व उलैका मुबारऊन मिम्मा याकुलून। आप बिल्कुल तैयब ताहिरा पाक है, ये बहुत बड़ा बहतान है। आप इस बात से बिलाशुबा बरी जो कुछ मुनाफिक कहते हैं ये बरात हिजाब उठाने से भी अफजल है। यहाँ तक कि आपकी बाअस्मत होने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब इत्मीनान था और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला पर कोई जुल्म गालिब ना हुआ। नेज़ किसी को आपकी तरफ हाथ उठाने की इजाजत तक जुर्रत तक ना हुई। अगर कहा जाए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात बच्चे की जबान से हुई, जबकि वो खुद नबी थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की तरह इनकी बरात खुदा ताला के तरफ से क्यों ना हुई, हालांकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा नबी तो नहीं थी। पहला जवाब यह है कि मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और नबी नहीं था कि इनकी जबान से बरात का ऐलान कराया जाता, और ये मुनासिब नहीं था कि अपनी बरात का ऐलान वो आज खुद फरमाते। इसलिए बच्चे की ज़बान से इनकी पाक दामनी का इजहार फरमाया गया, जिसे अभी तक बोलने की भी ताकत नहीं थी। हज़रत आयशा की बरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कराई गई, जिसकी कायनात में मिसाल ही नहीं। हाँ, आप कहाँ बच्चा और कहाँ बच्चा। दूसरा जवाब यह है कि इस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल बंद था, क्योंकि आप कवा भी ऐलान नबुवत का हुक्म ही नहीं हुआ था। जैसे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़बान में नुज़ूले वही का सिलसिला मुंतखा था, चुनाचे इनकी बरात भी अल्लाह ताला ने इसके बच्चे से कराई, जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के वक्त तो वही का नुज़ूल बाकायदा जारी था। चुनाचे बच्चों की ज़बानी बरात से अबलग है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आपकी तहरत व पाकिज़गी और असमत का ऐलान हुआ। ये था एतराज़ खूबसूरत जवाब जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोग हुजूर के ज़िंदगी में उथल पुथल करने के खातिर, गलत फहमियाँ फैलाने के खातिर, यानी हज़रत बीबी आयशा में और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाचारगी पैदा करने के खातिर, नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला उस शान में यानी सूरे नूर को नाजिल फरमाकर उनकी पाक दामनी होने का सबूत दिया। ये सारे मसलियत खुदावंदे हैं, इसमें हम और आप लोग क्या भी यानी क्या बोलते दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस्लाम को समझो, कुरान और हदीस को समझो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, तमाम झूठों से बचो, झूठे मुल्ला लोगों से बचो,
قرآن اور حدیث کو پڑھو، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کو پڑھنے کی کوشش کرو، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعہ کیا تھا، نبی کیا ہے، نبی کے واقعات کیا ہیں، نبی کے بیویوں کے واقعات کیا ہیں۔ میں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مطالعہ کر کے ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بیان اور تقریریں رکھ رہی ہوں، یہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں رکھ رہی ہوں، اس لیے میں ہمیشہ آپ کو گزارش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں، بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کو اہل عیال کو خوش رکھے، ہندوستان کے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام سلامت رہے، تمام میں بھائی چارگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تمام کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔